اور اب بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قومی رازوں سے بھی پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف نے دعویٰ کیا ملک کو کروز میزائل ہم نے دیے، امریکہ نے میزائل افغانستان میں مارے وہ بلوچستان میں گرے، ہم نے امریکی میزائلوں کو دیکھ کر اپنے میزائل بنا لیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف انہوں نے قومی رازوں سے بھی پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف نے دعویٰ کیا کہ ملک کو کروز میزائل ہم نے دیے، امریکہ نے میزائل افغانستان میں مارے وہ بلوچستان میں گرے اور ہم نے امریکی میزائلز کو دیکھ کر اپنے میزائل بنا لیے۔ میزائلز ہیں آدھے میزائلز تو ماشاءاللہ میں نے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے تیار کروائے، اور یہ جو ٹام ہاک ہے جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف نے بنوایا تھا، اور وہ بھی بلوچستان سے ہم لے کے آئے تھے جب کلنٹن نے افغانستان پہ راکٹ چلائے تھے، میزائل گرائے تھے۔ ایک ثابت مل گیا، اس کو ہم نے اپنا آگے لے کے آئے، اس کی بیک انجینئرنگ ہوئی، اس کو ہم نے بنا دیا۔ یار کچھ چھوٹی موٹی خدمات نہیں ہیں ہماری بھائی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جی کروز میں ٹام ہاک کہہ رہا ہوں، کروز میزائل کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ہمارا بلوچستان میں افغانستان میں تھا، گر بلوچستان میں گیا، ہم نے جا کے پکڑ لیا اس کو۔ یہ کہنا تھا نواز شریف کا۔ نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا کہ بطور وزیر اعظم وہ ریاست کے راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ نواز شریف نے حلف کیا اٹھایا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration. And that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration. Or shall come to know to me as Prime Minister. Or shall become known to me as Prime Minister. Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. اس اہم معاملے پر تجزیے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے دفاعی تجزیہ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سے۔ امجد صاحب، نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا کہ بطور وزیر اعظم وہ ریاست کے راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ ساتھ ایک طرح کی غداری ہے کہ آپ نے ایک حلف اٹھایا رازداری کا، اور وہ رازداری رکھنے کی بجائے آپ اس کو ایک غیر ملک میں دوسری سرزمین پہ بیٹھ کے اور اس کا تماشا بنا کے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت، اور اس کا لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، باہر کے ملکوں سے آپ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادتی کی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی کریں جس سے کہ ملک کے لیے شدید مسائل پیدا ہوں۔ لیکن میاں صاحب سے یہ چیزیں متوقع ہیں۔ پچھلے 20 سال میں انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ملک کی رسوائی بھی ہو اور افواج پاکستان کی رسوائی ہو۔ یہ سازشیں وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ میں پچھلے دور کا بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے، جو ڈان لیگز وغیرہ تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا سیریل میڈو کو، اس کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوٹ کی گئی، جبکہ کلبھوشن کا کیس لڑا جا رہا تھا۔ کلبھوشن کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اور پھر ویسے بھی جب پٹھان کوٹ کا قصہ ہوا تو آپ دیکھ لیجئے کہ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کا دفاع کریں، انہوں نے گوجرانوالہ میں جا کے گوجرانوالہ میں ایک FIR درج کروا دی، ملک کو بلا وجہ مجرم بنا کے انڈیا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ایک اور چیز میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، میاں صاحب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، ان کا کریڈٹ اس میں ہرگز نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ کروز میزائل گرا تھا تو اس کے بعد امریکنز کو بھی شک تھا، تو وہ وقتاً فوقتاً یہ بات کرتے تھے، لیکن جب ان کو تفصیلات دکھائی گئیں، بتائی گئیں، ڈرائنگز وغیرہ کے تو پھر ان کو یہ یقین ہوا کہ یہ ہمارے سائنٹسٹ کی اپنی کوشش تھی، جو کہ ان کے کیے ہوئے کام سے یا ان کے کروز میزائل سے مختلف چیز ہے۔ سو یہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میاں صاحب نے جو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی پاکستان کو، پاکستان نے اپنے طور پہ اپنا کام پورا کیا ہوا تھا، اور یہ لیٹ ڈاؤن کرنے کا جو عمل ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں چیک ہو چکی ہیں، اور پاکستان سرخرو ہے کہ ہم نے اپنی جینوئن ریسرچ کے ساتھ یہ کام کیا تھا، اور وہ ریورس انجینئرنگ والی بات غلط ہے۔ یہ آلریڈی امریکن جو ہیں اس چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھ چکے ہیں یہاں پہ۔ صحیح۔ امجد شعیب صاحب، بیرون ملک بیٹھ کر اس طرح کے بیانات دے کر اپنے ہی ملک کے رازوں سے پردہ اٹھا کر نواز شریف کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کے بیان سے؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، یہ لیڈر نہیں ہے، یہ خود غرض قسم کے بزنس مین ہیں جنہوں نے یہ چراغاہ رکھی ہوئی ہے پاکستان کے، یہاں آ کے پیسہ بنانا ہے ہم نے، ان کو صرف عہدہ چاہیے، اس ملک کی بقا نہیں۔ اگر بقا کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لندن میں اپنی جنت نہیں بساتے، پھر آپ کا جینا مرنا اس سرزمین کے ساتھ ہوتا ہے جس میں آپ نے حکومتیں کی ہیں، جہاں آپ پلے بڑھے۔ لیکن یہاں تو مشکل یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی افتاد آتی ہے تو ان کی جنت تو وہاں ہے، لندن میں۔ یہ تو بنائی اسی لیے جاتی ہے، جو پیسہ یہاں سے کمایا جاتا ہے یا جہاں سے اڑایا جاتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ باہر جا کے اگر یہ ملک والے مصیبت میں ہوں گے تو میں تو سکھ میں ہوں گا نا، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ تو یہ دکھ ہے جس کی وجہ سے یہ وہاں بیٹھ کے اس طرح کی ہردہ سرائی کرتے ہیں۔ یہی کام الطاف حسین کیا کرتا تھا، ان کا اور ان کا بڑا معمولی فرق ہے۔ الطاف حسین نے ٹارگٹ کلنگ کروائی تھی، یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں کروا رہے، لیکن ملک کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں وہ تو بالکل اسی جیسی، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں ان کا تدارک ہوگا۔ حکومت پاکستان کو غور کرنا چاہیے ان کے مقدمات کے بارے میں، جہاں جہاں وائلیشن ہے ہمارے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، جہاں وائلیشن ہے ان کے اوتھ کی، اس کے اوپر باقاعدہ مقدمات بننے چاہیے۔ بالکل، اگر آپ ان چیزوں پہ مقدمات نہیں بنائیں گے تو یہ دوسرے لفظوں میں آپ میاں صاحب کو بھی شے دے رہے ہیں اور دوسروں کے بھی، کہ وہ اس طرح کی باتیں جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں وہ ہر طرف بولتے پھریں، کہتے پھریں، جس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ امجد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے آگے بھی گفتگو کریں گے۔